مال کو قرآن مجید میں فتنہ یعنی آزمائش کہا گیا ہے۔ بندے کے پاس جب مال آتا ہے تو بندے کی کیفیات دو طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص تو اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ جب یہ سوچ اور فکر اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مال کو جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ شرعی حدود کے اندر رہ کر مال کو خرچ کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مال خرچ نہیں کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا ہے، حرام کاموں میں پیسے کو اڑاتا نہیں ہے، بلکہ شرعی حدود کے اندر رہ کر مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مال اور دولت اس کی عاجزی اور اس کی تواضع میں کمی نہیں لاتا، وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملتا ہے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں آتا ہے۔ یہ تو پہلا شخص ہوا جو مال کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا مالدار شخص وہ ہے کہ وہ مال کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی قابلیت کے بل بوتے پر میں نے یہ سارا مال حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فضل سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ پھر جب مال کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں گا اس کو خرچ کروں گا، میرا مال، میری مرضی، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، مجھے کون ہوتا ہے مجھ پر پابندیاں لگانے والا۔ اور اسی طرح جیسے جیسے بندے کے پاس مال آتا جاتا ہے اس کی گردن جو ہے وہ اکڑتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر تکبر، گھمنڈ اور اکڑ جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ مال کی آزمائش کے اندر، مال کے فتنے کے اندر ناکام ہونے والا شخص ہے۔ مختصر یہ کہ مال کے تعلق سے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ جو مال کی آزمائش میں کامیاب ہونے والے ہیں اور دوسرے وہ جو ناکام ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والا پہلا شخص ہے کہ جس نے مال کو اللہ کی عطا سمجھا، اس کا شکر ادا کیا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے مال خرچ کیا، اور مال ہونے کے باوجود تواضع، عاجزی اس کی برقرار رہی اور تکبر اور گھمنڈ میں وہ مبتلا نہیں ہوا۔ اور ناکام ہونے والا شخص کون ہے؟ کہ جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، مال کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھا، اپنی مرضی سے جہاں چاہا مال کو خرچ کیا، اور مال کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ گیا اور لوگوں کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو اس نے زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، لیکن اس آزمائش میں کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، مال کو کن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، کن مصارف پر خرچ کرتے ہیں، اور مال آنے کے ساتھ ہماری دلی کیفیت، حالت کیا ہوتی ہے، ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل بھی کہا ہے، مال کو خیر بھی کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ مال برا اس شخص کے لیے ہے جو مال کی وجہ سے، یہ جو دوسری ہم نے بندے کی مثال آپ کے سامنے عرض کی، مال آنے کے بعد اگر اس کے اندر ناشکری کی کیفیت آ جاتی ہے، حرام کاموں پر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تکبر، گھمنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو تب مال اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر ایک بندہ مالدار ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اور شرعی حدود کے اندر رہ کر مال کو خرچ کر رہا ہے اور اس کی تواضع اور عاجزی اور انکسار کے اندر بھی فرق نہیں پڑا ہے، تو یہ مال انشاءاللہ بندے کے لیے خیر سے خالی
نہیں ہے۔